حضرت صوفی محمد برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں، اس کی حقائق بیان کرتے ہیں، جس کو اپنے پیر کے ساتھ سفر کی سعادت نصیب ہوئی۔ اصل میں یہ مقالات حکمت میں سے ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی راہ کے اندر کس قسم کے لوگ آپ کو ملتے ہیں، کیا کیا مشکلات آتی ہیں، اور کیسے لوگ فیل ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے اور عزم انسان کا کیسا ہونا چاہیے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بابا جی سرکار اپنے مقالے میں فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کے بندے کو اپنے شیخ کے ہمراہ ایک سفر کی سعادت نصیب ہوئی۔ واپسی پہ اس نے یہ حقائق بیان کی۔ سچ پوچھو تو یہ چھوٹی سی سلوک کی حقائق سلوک کی منزل کی مکمل ترجمان ہے۔ اس نے کہا جس بھی منزل پر اس نے اپنے کسی مشکل کا اظہار کیا، فرمایا ہم اس وادی کے مسافر ہیں، مقیم نہیں، اور سفر عذاب کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ کرتے کرتے میرے پیچھے چلا چل۔ یہ وادی کوئی ایک دو دن کی وادی نہیں، سالوں کی وادی ہے۔ رات کو جب سونے کے لیے بستر دراز کیے، ابھی لیٹے ہی تھے کہ ہمارے ارد گرد سانپ کھیر رہے تھے۔ عرض کیا یا حضرت سانپ؟ فرمایا اللہ کو یاد کر، یہ سانپ اس جنگل کے باسی ہیں اور ہم راہ گیر ہیں، ہم کس کس کو ماریں گے اور کتنوں کو ماریں گے؟ یہ ساری سانپوں کی وادی ہے۔ دن بھر بیچارے بلوں میں گھسے رہتے ہیں، شام کو باہر نہ نکلے تو کہاں جائیں اور کیا کریں؟ صبح ہوئی، رخت سفر باندھا اور منزل پر گامزن ہوئے۔ شیر کی گرج سنی۔ عرض کیا یا حضرت شیر بچائیے۔ فرمایا ہم اللہ کے لیے اللہ کی اس راہ میں نکلے ہیں۔ یہ شیر میری نظر میں ایک کتے سے زیادہ وقت نہیں رکھتا۔ شیر نے ہمارا کیوں مقابلہ کرنا ہے اور کیا مقابلہ کرنا ہے؟ اب ایک شہر تو کیا، اگر کل کائنات بھی میری راہ میں آ کھڑی ہو تو مجھے آگے جانے سے کبھی نہیں روک سکتی۔ میں نے آگے جانا ہے اور ضرور جانا ہے۔ کوئی سمندر، کوئی پہاڑ، کوئی ریگستان میری راہ میں حائل نہیں ہو سکتا۔ اس وقت میرے آہنی عزم کے سامنے کوئی کچھ بھی نہیں۔ آگے چلے تو ایک ریچھ ہماری طرف آتا دکھائی دیا۔ عرض کیا یا حضرت ریچھ؟ فرمایا یہ اللہ کا ملک ہے اور یہ اللہ کی مخلوق ہے، اسی طرح ہم بھی ہیں۔ ہم اسے کچھ نہیں کہتے، یہ ہمیں کچھ نہیں کہتا۔ ہم اپنی راہ پہ چل رہے ہیں اور یہ اپنی راہ پہ چل رہا ہے۔ ابے تو اللہ کا برکت والا نام لیتا ہوا چلا چل۔ چلتے چلتے آگے بندروں کی وادی آئی۔ عرض کیا یا حضرت وہ دیکھیں بندر ہماری طرف لپکے۔ ذرا توقف کے بعد فرمایا ایک مٹھی بھر لوبیا ان کی طرف پھینک دو، ان کے لیے اس سے زیادہ کسی ہیلا کی ضرورت نہیں۔ آگے چلے تو کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی۔ عرض کیا یا حضرت کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی ہیں، شاید اوڈوں کے کتے ہیں۔ فرمایا اللہ اللہ کرتا چلا چل، یہ بستیوں کے آوارہ کتے ہیں، بھونکنا ان کی فطرت میں داخل ہے۔ کتوں کو بھونکنے سے کون روک سکتا ہے؟ اور کتوں کا بھونکنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کتے کے لیے ایک اینٹ کافی ہوتی ہے۔ فرمایا یہ جنگل کی سنسان وادی ہے، اس میں کہیں ہاتھی ہیں، کہیں ریچھ ہیں، کہیں سور ہیں، کہیں بندر، کہیں کتے بلے، کس کس سے اور کیا کیا کریں؟ میرے ساتھ چلنا ہے تو اللہ اللہ کرتے میرے پیچھے چلا۔ یہ تو ایک بہت بڑی وادی ہے اور ہم نے اسے طے کرنا ہے اور ضرور کرنا ہے۔ اب اس وادی میں سے گزرنے کے لیے رنگا رنگ کے روپ بٹانے پڑتے ہیں۔ کہیں پیر بننا پڑتا ہے، کہیں فقیر، کہیں ملا بننا پڑتا ہے، کہیں صوفی، کہیں رند، کہیں زندیق، کہیں کافر، کہیں مشرک۔ اے اللہ کے بندے، ایک اللہ کے بندے نے ماتھے پہ تلک لگا کر اپنی ساری منزل طے کی۔ حضرت سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے حجرہ کے قریب سے ایک بندہ گزرا جس نے ہندوؤں جیسا لباس پہنا ہوا تھا۔ آپ نے دوڑ کر ان کا استقبال کیا۔ ان کے جانے کے بعد لوگوں نے پوچھا یا صاحب جن کے استقبال کے لیے آپ دوڑ کر گئے ہندو معلوم ہوتا ہے؟ آپ نے کہا یہ اللہ کے چنے ہوئے 40 ابدالوں میں سے ایک ہیں۔ اگر میں ان کی طرف دوڑ کر نہ جاتا تو میرا حجرہ ان کے استقبال کو جاتا۔
ابھی تک وہ ہزاروں میل دور نکل چکا ہے۔ حاضرین نے پوچھا اسے یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا یہ مقام کسبی نہیں، وہبی ہے، یعنی یہ مقام کمایا نہیں جا سکتا، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ اپنی مخلوق میں سے جسے بھی پسند فرمائیں عنایت فرما سکتے ہیں، کسی اور طرح حاصل نہیں ہو سکتا۔ ویسے اس بندے کو 9 کروڑ مرتبہ اللہ حسامد کے ذکر کی منزل کی توفیق نصیب ہوئی، اور یہ کافی ہے۔ ہم جس بھی وادی سے گزرتے، معززین ہمارے استقبال کو آتے، سفر کا مدعا پوچھتے اور ہمارے ساتھ چلنے پہ رضامند ہو جاتے اور ساتھ چل پڑتے۔ ہم اصرار کرتے، ساتھ لے جانے سے معذرت طلب کرتے کہ یہ وادی ایک بہت کٹھن وادی ہے، کہیں مرغزار ہیں، کہیں بیابان، اور یہ 1-2 دن کی بات نہیں۔ اگر کسی جنگل میں راہ کھو بیٹھیں، نامعلوم کہاں سے کہاں جانے والے کس جگہ پہنچ جائیں۔ بعض مسافر اس جنگل میں ایسے بھولے کہ آخری دم تک ان کو ان کی راہ نہ مل سکی۔ جنگل میں کون کسی کو راہ بتانے والا ہوتا ہے؟ جب وہ کسی بھی طرح نہ مانتے تو ہم خاموش ہو جاتے اور اپنی مرضی سے ہمارے ساتھ چل پڑتے۔ اللہ اللہ، کوئی بھی کسی بھی وادی سے صحیح سلامت پار نہ گزرا۔ جہاں کسی کو کوئی تکلیف آتی، شیخ صاحب فرماتے یہ اللہ کی راہ ہے، اور ہم اللہ کے لیے اللہ کی راہ پہ چل رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے، اور اللہ ہمارے ہر معاملے میں ہماری ماں سے 100 گنا زیادہ مہربان ہے۔ صبر سے برداشت کرو اور اللہ اللہ کرتے چلو۔ لیکن وہ کسی معمولی بات کی بھی تاب نہ لاتے اور واپس لوٹ جاتے۔ یہاں کسی کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جاتی، برداشت نہ کرتے، عہد و پیمان کو بالائے طاق رکھ کر اپنی راہ لیتے۔ ہمارا قافلہ ریل کے ایک ڈبے کی مانند رہا۔ جس بھی مقام پر گاڑی رکتی، نئے دوست بنتے اور گاڑی میں سوار ہوتے۔ بعض ایسے بھی ہوتے جو بن بتائے اتر جاتے، پھر ہم ان کی تلاش میں مارے پھرتے۔ ہر کوئی یہی کہتا کہ اللہ کے سوا ہماری کوئی غرض و غایت نہیں، کوئی مدعا نہیں، اور ہم کسی بھی شے کے طالب نہیں۔ ان کا ہمارے ساتھ چلنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ ان کا یہ قول ہمیں مجبور کر دیتا کہ ہم ان کو ساتھ لیں اور ضرور لیں، لیکن کوئی بھی اپنے قول پہ ثابت قدم نہ رہ سکا۔ یا اللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم تیرے سوا کوئی مقصد نہیں رکھتے، کوئی مدعا نہیں، اور نہ ہی اس میں کوئی مبالغہ ہے کہ تیرے سوا تیری دنیا کی کوئی بھی چیز اور تیری دنیا کا کوئی بھی منصب ہم گناہ گاروں کی نظروں میں کوئی بھی وقت نہیں رکھتا، اور ہمیں کسی بھی شے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ کبھی کبھی شیخ صاحب اپنے دل کی اس حالت کا اظہار حاضرین کو فرماتے، حاضرین پر وجد طاری ہو جاتا اور وہ ایک عزم صمیم لے کر ہمارے ساتھ چل دیتے۔ نامعلوم آگے چل کر بیچاروں کو کیا ہو جاتا، واپس لوٹ جاتے، اور تو کیا سورج کی تپش کی بھی تاب نہ لاتے۔ اگر کسی کو کہیں طبیعت ناساز ہو جاتی، وہیں رک جاتے، رونے لگتے۔ شیخ صاحب فرماتے بیچارہ یہیں مارا گیا۔ کسی کو کہتے یہ بھی لٹ گیا، اب یہ آگے نہیں جا سکتا، بیچارے کا خمار اتر گیا۔ چلو اچھا ہی ہوا، ابھی گھر کے نزدیک ہی ہے، شام تک واپس جا پہنچے گا۔ ہمارے ہم سفر راحت کے طالب تھے، جب تک راحت ملتی یا ملنے کی امید ہوتی رہتے، جب پتہ چلتا کہ یہاں راحت کا کوئی نام و نشان نہیں، مایوس ہو کر لوٹ جاتے۔ بعض کی طلب زینت ہوتی اور اس آسرے پہ ساتھ چلتے، جب انہیں معلوم ہو جاتا کہ ان کی مطلوبہ زینت انہیں نہیں مل سکتی، وہیں بیٹھ جاتے اور لوٹ جاتے۔ بعض لذت کے طالب ہوتے اور اسی امید کے سہارے چلتے، لیکن جب انہیں معلوم ہو جاتا کہ اس منزل میں کوئی مادی لذت نہیں، افسردہ ہو کر آگے چلنے سے رک جاتے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی کہیں، آخر واپس لوٹ جاتے۔ اس منزل میں سفر کرنے والے کی چوتھی اور آخری کمی شہرت ہوتی ہے، اور ساری دنیا میں چند گنتی کے آدمی ہوتے ہیں جو اس بیماری سے دور ہوتے ہیں۔
ورنہ ہر کوئی شہرت ہی کی دھن میں اپنی منزل پر گامزن ہوتا ہے، اور یہ ایک مہلک مرض ہے، اس کا کوئی علاج نہیں مگر ملامت، اور اللہ کے بندوں کے سوا کوئی دوسرا ملامت کی تاب نہیں لا سکتا، اور ملامت فقر کی شان ہے۔ جب بھی جنگل میں ہمیں کسی مشکل کا سامنا ہوتا، شیخ صاحب بالکل نہ گھبراتے، کبھی ڈاواں ڈول نہ ہوتے، بڑے سے بڑے خطرے سے بھی خوف نہ کھاتے، ہر حال میں کہتے کہ میرے بیٹے، کیا ہمارا اللہ ہمارے ساتھ نہیں؟ کیا وہ دیکھ نہیں رہا؟ یقین رکھ کے کل کائنات کا خالق و مالک تیرے اور میرے ساتھ ہے، اور اس کی موجودگی میں اس کی کوئی مخلوق، خاکی ہو یا آبی، نوری ہو یا ناری، کسی بھی حرکت پر کوئی قدرت نہیں رکھتی۔ کونوں مقام میں بسنے والی ہر مخلوق کے پیشانی کے بال ہمارے اللہ کے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑے اور جکڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کے ارادے کے بغیر کسی بھی امر پر کوئی قدرت نہیں رکھتے۔ کونوں مقام میں بسنے والی ہر مخلوق کے پیشانی کے بال ہمارے اللہ کے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑے اور جکڑے ہوئے ہیں، اور بدون ارادت الہی کسی بھی امر پر کوئی قدرت نہیں رکھتی۔ یہ شیر، یہ ہاتھی، یہ ریچھ، یہ بھیڑیے، یہ کتے، یہ بلے، یہ بندر، سور، یہ اژدھے، یہ ناگ، میرے اللہ کی قسم میرے اللہ کی موجودگی میں میری نظروں میں مٹی کی ڈیلی سے زیادہ وقت نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ہر مخلوق کو حکمت پہ پیدا کیا، فطرت پہ پیدا کیا۔ کوئی مخلوق کسی مخلوق کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اللہ کے حکم سے۔ ہر مخلوق محکوم ہے، خود سر نہیں۔ ہماری راہ میں نالے آئے، ندیاں آئیں، دریا آئے، اللہ کا شکر اور احسان کہ ہم کبھی نہ گھبرائے۔ ہماری راہ میں جب بھی کوئی دریا آیا، ہم نے ککھاں کانیاں کا ایک تلا بنایا اور اللہ کا برکت والا نام لے کر اس تلے کو دریا میں پھینکا، اور اللہ اللہ کرتے پار کر گئے۔ ہمارا تلا کسی بھنور میں نہ پھنسا اور نہ ہی کسی گرداب میں گرا، دریا کی موجیں ہمارا مقابلہ نہ کر سکی، حتیٰ کہ ہم صحیح سلامت ساحل پر جا اترے۔ اس وادی کو عبور کرنا تیرے اور میرے بس کی بات نہیں، اللہ کی رحمت، کرم اور فضل پر ہی موقوف ہے۔ یہ اس وادی کا ذکر ہے جو روحانیت کی وادی ہے، جو اللہ کے راہ کی وادی ہے، جس کی منزل اللہ کی ذات ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کو پہچانو، تو یہ اللہ کی پہچان کی راہ ہے، اللہ کی رضا کی راہ ہے، اللہ کے دین کی راہ ہے۔ یہ اس وادی کی کہانی ہے کہ اس کے اندر کیا کیا مشکلات آئیں، اس کے اندر کیسا عزم تھا پیر کا، شیخ کا، اور وہ کیا تلقین کرتے تھے مریدوں، اور مریدوں کے کیا عزائم تھے، ان کا ایمان کا لیول کیا تھا۔ یہ بابا سرکار ہمیں بتا رہے تھے کہ بہت ہی کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ثابت قدم رہنے والے ہوتے ہیں، اور وہی کامیاب ہوتے ہیں اور وہی منزل پر پہنچتے ہیں۔